میں مثال دینے لگا ہوں. آپ کی جماعت تبلیغ والے ایک مسجد میں گئے ہیں، مسجد اہل بدعت کی ہے، مسجد اہل الحاد کی ہے، مسجد خراب عقیدے والے کی ہے. آپ نے ان سے، یہ مولوی نہیں ہے نا، یہ ہے، چلو پھر ٹھیک ہے. آپ نے مسئلہ ان سے پوچھا، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ انہوں نے کہا جی نماز پڑھ لیں، ہو جاتی ہے. آپ نے مسئلہ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نماز نہ پڑھنا نہیں ہوتی. انہوں نے کہا پڑھ لیں، ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا نہ پڑھیں، نہیں ہو جاتی. انہوں نے آپ کی تبلیغ بچائی ہے، نماز خراب کر دی ہے. انہوں نے آپ کی نماز بچائی ہے، تبلیغ ختم کر دی ہے. جب آپ ان کی مسجد میں ان کے پیچھے نماز پڑھو گے تو آپ کی بات سنیں گے نا، اور جب نہیں پڑھو گے تو بات سنیں گے کیسے؟ انہوں نے کہا نماز پڑھ لو. کیوں؟ ہو جاتی ہے. نماز پڑھ لو، کیوں؟ ہو جاتی ہے. تبلیغ بچ گئی، نماز گئی. انہوں نے کہا مت پڑھنا، نہیں ہوتی. تبلیغ کا ماحول ختم ہو گیا، نماز بچ گئی. مجھ سے کوئی بندہ پوچھے تو میں کہتا ہوں نماز پڑھ لو پھر لٹا لو. کیا کرو؟ بولو. نماز پڑھ لو پھر. اگر میں کہتا نہ پڑھو، تبلیغ خراب ہونی تھی نا. میں نے آپ سے کہا پڑھ لو، تبلیغ بچ گئی کہ نہیں؟ میں نے کہا لٹا لو، نماز لٹانے سے تبلیغ خراب ہوتی ہے؟ جی، میں نے آپ کی تبلیغ بھی بچائی ہے، نماز بھی بچائی. آپ کیسے کہتے ہو مولانا صاحب بہت سخت ہے؟ آپ کیسے کہتے ہو امت کو توڑ رہے ہیں؟ میں امت کو جوڑتا ہوں، لیکن اس طرح جوڑتا ہوں قیامت کو نہ تمہیں شرمندگی ہو نہ مجھے شرمندگی. ہم یوں جوڑتے ہیں کہ شرمندگی نہ ہو. میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اس کو اچھی طرح پلے باندھو. پوری دنیا میں کوئی ایک شخص مجھے بتاؤ دیوبند سے کٹا ہو، تبلیغ سے کٹا ہو، اہل حق سے کٹا ہو. میں ہزاروں بتاتا ہوں بحمد اللہ تعالی ہماری محنت سے آئے ہیں، اور لاکھوں بتاتا ہوں جو ہماری محنت سے کھڑے ہو. کوئی اب خراب نہیں ہوتا، کوئی گمراہ نہیں ہوتا. اور میں چھپ کر نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میں دیوبند والا ہوں. کون ہوں؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں دیوبندی بنو. میں دیوبند والا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیوبند کے بارے میں باتیں غلط مشہور کی ہیں، باتیں غلط مشہور کی ہیں. دیوبند والا ہو عشق پیغمبر نہ ہو، دیوبند والا ہو صحابہ اہل بیت کا غلام نہ ہو، دیوبند والا ہو کسی پیر سے بیعت نہ کرے، دیوبند والا ہو ذکر کا انکار کرتا ہو، دیوبند والا ہو خانقاہوں سے دور ہو، دیوبند والا ہو ولیوں کا دشمن ہو. یہ دیوبند والا نہیں ہے، دیوبند کے ماتھے پر بدنما داغ ہے. ہم دیوبندی ہیں، کھلے عام کہتے ہیں. آپ کو کس نے کہا ولایت نہیں مانتے؟ کس نے کہا بیعت نہیں مانتے؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے 6 خلفاء سے 6 مشائخ سے خلافت ہے. کتنے مشائخ سے؟ اور نکے نکے مشائخ نہیں، نکے نکے گلیاں محلے دے نہیں، انٹرنیشنل لیول کے مشائخ. آپ کیسے کہتے ہیں دیوبندیوں میں پیر نہیں ہوتے؟ آپ کیسے کہتے ہیں؟ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ میں گزارش کر رہا ہوں، میں بات کیوں سمجھا رہا ہوں؟ ہم کون ہیں؟ ڈولو. دیوبند والے توڑتے نہیں ہیں، خدا کی قسم دیوبند والے جوڑتے ہیں. دیوبند والے ملک کے دشمن نہیں ہیں، ملک کے وفادار ہیں. تمہیں کس نے کہا دیوبند والے کام کرتے؟ ریزرو گیئر نہیں ہم ریورس گیئر نہیں لگاتے، ہم یو ٹرن نہیں لیتے. فخر سے کہتے ہیں، فخر سے. ہمارا عقیدہ سنو، ہمارے دلائل سنو، ہماری بات سنو. میں نے اس لیے آپ سے کہا یہ غلط باتیں پھیلا دی گئی ہیں. ایک شخص تبلیغ والے کو کہتے ہیں نماز پڑھو، ہو جاتی ہے. دوسرا کہتے ہیں نہ پڑھنا نہیں ہوتی. جیسے نے کہا نا پڑھو ہو جاتی ہے، تبلیغ بچائی،
نماز تباہ کی ہے. جو کہتے ہیں نہ پڑھنا نہیں ہوتی نماز بچائی تبلیغ تباہ کی ہے. میں کہتا ہوں پڑھ لو پھر لٹا لو, تمہاری نماز بھی بچاتا ہوں تبلیغ بھی بچاتا ہوں. دوبارہ لٹا لو یہ کون سا تشدد ہے بھائی؟ دوبارہ لٹا لو یہ کون سا تشدد ہے؟ میں نے آج صبح رات دیر سے سوئے, میں نے میزبان سے پوچھا نماز کتنے بجے؟ میں نے کہا اگر مجھے آپ کہیں تو میں 5:45 پڑھ کے پھر سو جاؤں. اٹھ جائے, کہا جی ٹھیک ہے. شلوار میں نے بدلی تھی تو جو رات والی تھی میں نے وہی پہن لی. میں نے نماز پڑھ لی. نماز پڑھ لی, جب اس بیت الخلاء میں گیا دوبارہ شلوار تبدیل کرنے کے لیے میں نے ڈرائیور سے کہا بھی غلطی ہو گئی, میں نے تو رات والی نماز پہن کے نماز پڑھی, دوبارہ پڑھو. ہم نے دوبارہ پڑھی ہے. یہ کیا تشدد ہے؟ نہ پڑھتا میری آخرت تو تباہ تھی نا. میں ڈرائیور کو نہ بتاتا اس کی نماز تو گئی تھی نا. میں انسان ہے, بھول گیا, اس میں حرج کی بات کون سی ہے؟ دوبارہ پڑھ لی. یہ میں اپنا صبح کا واقعہ بتا رہا ہوں تو میں آپ کو کہتا ہوں دوبارہ پڑھ لو. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. دین کا کام یوں کرو کہ دین حدود شریعت تباہ نہ ہو, حدود شریعت کو باقی رکھ کے ہم دین کا کام کریں.